پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد نعیم ہے خوشاب سے. قربانی کے دمبے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرے اور دمبے میں علماء کے نزدیک بکرا تو 2 سالہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عموماً 2 سال کا بکرا 2 دانت نکال لیتا ہے اور اس سے نشانی لگاتے ہیں کہ اسے دندہ کہتے ہیں. یہ دندہ ہے کہ نہیں. دندہ ہونا ضروری نہیں ہے. بعض 2 سال کے بکرے نہیں دانت نکالتے, مہینہ ڈیڑھ بعد جانے کا, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے بیوپاری ایسا کرتے ہیں کہ اس کے 2 دانت توڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں اب نکالنے لگا تھا. اچھا. اس تکلف کی ضرورت نہیں, عمر 2 سال پوری ہو ٹھیک ہے. دمبا چونکہ اس کا وجود جلدی بڑھ جاتا ہے, وہ دمبا جس کی عمر 6 مہینے ہو لیکن وہ لگتا سال کا ہو. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے اس طرح رکھا, سپیشل خوراک دی, غذا دی اور وہ تکڑا موٹا ہو گیا تو وہ جائز ہے, ورنہ سال تو ہو. صحیح. ورنہ وہ 6 مہینے کا بھی جائز ہے جو صحت مند موٹا تکڑا اور لگتا ہے کہ سال کا ہے وہ لگ جاتا ہے. اچھا, انہی کا ایک اور سوال ہے کہ ایک غریب شخص نے بکرا قربانی کی نیت سے پالا ہو اور وہ داغی ہو جائے تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ تو بڑا بکرا خریدنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا. میرے بھائی تو قربانی کی نیت ہی نہ کرتا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, اب ہم نفل نیت کرتے ہیں, نماز تو نفل ہے, نیت کر لینے کے بعد وہ فرض ہو جاتی. صحیح. اگر آپ کی درمیان میں ٹوٹ گئی, کسی نے دخل اندازی کر دی یا وضو نہ رہا یا کسی وجہ, تو پھر اس سے وضو کر کے پورا کرنا قضا واجب ہو جائے گی, ورنہ قضا تو فرض کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. نیت کر لینے کے بعد اس کام کا کرنا, فرض پورا کرنا ہوتا ہے, وہ ضروری ہو جاتا ہے. صحیح. تو غریب آدمی قربانی کی نیت نہ کرے, نہ کرے. ٹھیک جب ہے. موقع آئے, تب کرے. موقع ہو, مال ہو تو تب کر لے. تو شروع سے ہی نیت کر لے تو پھر یہ اس کی مرضی, پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ سال میں کیا ہوگا یا 2 سال میں کیا ہوگا. تو کیوں شروع سے نیت کرتا ہے؟ نیت نہیں کرنی چاہیے. بکرے پالنے چاہیے, جب قربانی کا موقع ہے تو قربانی کی نیت سے ذبح کر دے. وہ چوری بھی ہو جائے, بیمار ہو جائے, نہ کر سکے, کوئی حرج نہیں, اس کی نیت ہی نہیں تھی. جب نیت کرے گا تو پورا کرنا واجب ہو جائے گا نا. اچھا, ویسے پالتا رہے, نیت نہ کرے, نہ کرے, پالتا رہے, چاہے قربانی کر دوں گا یا بیچ دوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے. بے شک وہ ایسی صورت میں قربانی والے دن تک پالتا رہے, قربانی بھی اسی وقت نیت کر لے اور اس کو ذبح کر لے تو وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پہلے سے نیت کیوں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے. نیت جس چیز کی کر لی وہ تو فرض ہوگی. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. وہ تو پوری کرنی پڑے گی. یعنی کہ اگر استطاعت میں کوئی شک ہے کہ یہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر یہ غریب آدمی ہے تو وہ سال پہلے 2 سال, اب 2 سال کا بکرا لگتا ہے تو وہ 2 سال پہلے نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب موقع ہے نیت کر لے, ہو سکتا ہے اس وقت ایسی ضرورت پڑ جائے کہ بکرے بیچ کر کپڑے خریدنے پڑیں, کوئی بچوں کی فیس دینی پڑے. صحیح. بالکل ٹھیک بات تو بیچ دے. بالکل ٹھیک ہے. بچے ہیں تو نیت قربانی کر کے ذبح کر دے, کہ نہیں؟ بالکل, بڑا آسان. باقی تو یہ سارے سوال ہی ہیں, اور یہ میرا خیال ہے اس جواب کے اندر اب کوئی اور سوال بچتا نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور بلال احمد کا سوال ہے کانا سے کہ ہم لوگ اکثر کمیٹی ڈالتے ہیں, اگر کسی کی کمیٹی پہلی نکل آئے اور اس نے ابھی 1.5 سال تک کمیٹی ادا کرنی ہو تو کیا وہ شروع ہی میں ملنے والی کمیٹی سے حج ادا کر سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ کمیٹی 5,000 10,000 کی ہوتی ہے, یہ حج کی کمیٹی ہوتی کب؟ آج کل 3-4 لاکھ روپے حج پہ لگتا ہے. 3-4 لاکھ کی کمیٹیاں کب ہیں؟ اور جو 3-4 لاکھ کی کمیٹیاں ڈال سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 4 لاکھ اگر کمیٹی کو دے سکتا ہے تو حج بھی کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. 4 لاکھ کی کمیٹی 20,000 سے کمیٹیاں ڈالتی غریب لوگ ہیں, 5-5 10-10 ہزار کی اکٹھے مل گئے, کسی ضرورت پہ خرچ کر دیے, پھر ہر مہینے قسط دیتا رہا. ٹھیک بات ہے. جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ 4 لاکھ کی کمیٹی دیں تو 4 لاکھ سے حج کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. وسائل ہیں ان کے پاس. محمد مشتاق حسین شیخ پورہ سے, اگر وسائل ہوتے ہوئے بھی آدمی حج نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا, ایک فرض ہے اس کا تارک ہوگا. جیسے نماز نہ پڑھنے سے ہوتا ہے ویسے ہی حج نہ کرنے سے ہوگا. نماز بھی فرض ہے, وہ بھی فرض ہے.
تو ساری عمر نماز نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا. صحیح بات ہے. نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. تو نماز نہ پڑھنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، تو حج نہ کرنے سے کیا بگڑے گا؟ جن کا کچھ نہیں بگڑتا ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. وہ پتہ آخرت میں چلے گا کہ کیا کھویا کیا پایا. جب حساب ہوگا کہ کیا لائے ہو کیا کھو آئے ہو، پھر پتہ چلے گا. اور جس کی یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ نماز کو بھی ترک نہیں کرتا، وہ کسی فرض کو ترک نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ سوال بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. فضول ہے. وہ تو پھر اس طرف جائے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اس کے مسائل بھی بن جائیں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو. حج بھی تو ایک فرض ہے نا، فرض کا ہی ترک آئے گا جیسے نماز کا ترک. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. نہیں، اس میں وہ آپ نے جیسے فرمایا نا، ہر وہ عذر تلاش کیا جاتا ہے کہ جس سے بچت ہو جائے. مطلب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ کا رشتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہی تو نہیں رہا. وہی تو نہیں رہا. یہ بات ہے اصل میں. اصل تو ساری خرابی یہ ہے کہ وہ نہیں رہا. وہ ہو تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت جس نہیں. دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. ہاں، اللہ اکبر. اصل دکھ تو یہی ہے. یہ سارے سوال میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ہیں، ادروائز کوئی سوال نہ ہو. ذیشان حیدر جعفری ہیں لاہور سے. کیا حج پر جانے سے پہلے والدین اور بیوی کی اجازت لینا درکار ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، خالق کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اللہ کا حکم مخلوق کے حکم سے ترک نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، انہیں کوئی دیکھ بھال والا نہیں، وہ ایک عذر شرعی ہے. یہ نہیں کہ وہ اجازت نہیں دے رہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. وہ کون ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت سے روکنے والے؟ اور اگر وہ بیمار ہیں اور وہ ایک عذر شرعی ہے، انہیں کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے، تو اب اس میں بھی اگر وہ کر سکتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نرس وغیرہ مقرر کر دی تو پھر عذر رفع ہو گیا. صحیح. اگر اس کے وسائل ہیں اور وسائل ہیں تو وہ عذر رفع ہو گیا. ویسے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کا حکم چھوڑ کر مخلوق کا نہیں مانا جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. باپ ہو ماں ہو، ان کا ادب اپنی جگہ، بات اللہ کی مانی جائے. اچھا جی، انہی کا ذیشان حیدر کا ہی دوسرا سوال ہے کہ اگر بوجہ بیماری بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر پورے نہ کر سکیں تو حج ہو جاتا ہے؟ یہ ہر وجہ بیماری حج فرض ہی نہیں ہوتا، بندہ جاتا ہی نہیں ہے. اور اگر وہاں جا کے بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے تو ارکان پورے کرے گا تو حج ہوگا. ادروائز نہیں ہوتا، وہ آ جائے واپس آ جائے اور پھر دوبارہ کوشش صحت مند ہو چلا جائے. نہ صحت ہو، ارادہ رکھ کے اسی بیماری میں مر جائے تو اللہ ثواب دے دے گا، وہ قادر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا ارادہ نیت ہے کہ صحت ہوتی ہی جاؤں گا، اور صحت نہیں ہوتی مر جاتا ہے تو اللہ مالک ہے، اللہ کریم ہے بڑا، وہ اس سے زیادہ اجر دے دے، کرنے والوں سے زیادہ انعام دے دے، تو اسے کون روکتا؟ بے شک. اب اس کے معاملے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ اللہ کیا سلوک فرمایا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اب ضروری بات ہے کہ کسی بھی عذر سے ارکان پورے نہیں ہوتے تو حج نہیں ہوتا. 1.5 سال کوئی بھی عذر. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کا صلہ کیا ملنا ہے یہ تو وہ جانے، اللہ جانے، مخلوق جانے، بندہ تو نہیں معین کر، دینے والا جانے. بالکل ٹھیک بات ہے. محمد فرید ہیں چک نمبر 83 EB عارف والا. بچے بہت چھوٹے ہیں اور عورت پردہ دار ہے. نزدیک ترین کوئی کسائی بھی نہیں جو مزدوری لے کر قربانی کا گوشت تیار کر دے. وہ عورت قربانی کیسے کرے؟ بچے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ اتنی مسکینی سے سوال نہ کریں. بچے ہوتے ہی چھوٹے ہیں، صرف آپ کے چھوٹے نہیں. کسی گھر میں کوئی داڑھی والا پیدا نہیں ہوتا. بچے ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس بات کا افسوس نہ کریں. یہ فطرت کا قانون ہے، بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں. ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی. صحیح، بالکل ٹھیک. ثناء اللہ ہیں جی لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ نے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان کیا تھا. اب اس سے زیادہ کیا دلیل ہو؟ بلکہ امیر شخص کو زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹوٹل پورا نہیں کرنا چاہیے. جتنے وسائل ہوں اس حساب سے کرنی چاہیے. کہ رشتہ الفت ہے،
کچھ حاصل ہو رہا ہے، وہ کیفیت آئے تو بندہ کرے. اور یہ جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں پھر کہ وہ 12 جانور بندھے ہوئے ہیں ٹوٹل پورا کرنا ہے، ہوتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا. صحیح. ہم اس کے بارے کیا کہہ سکتے ہیں، دلوں کے حال وہ خود جانتا ہے. کوئی شک نہیں ہے. وہ جانے، اس کی مخلوق جانے. اور ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے شاید کہ اس نے اس محض دکھاوے کے لیے رکھا ہے. یہ تو اس کی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. یہ ہم are not the judge for that. بالکل اللہ نے ہمیں اس کا قاضی نہیں بنایا. وہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے، مخلوق جانے. صحیح. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوال ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.